ناظرین، شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر فائنانس منسٹر. بہت شکریہ شوکت ترین صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان جو ہے جس جو معاشی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے 24 سالہ بلند ترین سود کی شرح ہے، افراط زر 35%، مہنگائی 25-30%. تو 100 دن جو ڈار صاحب کے گزرے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا بڑی غلطیاں کی انہوں نے؟ پہلے تو انہوں نے جو آ کے جو ریالٹی جو ہے اس کو بیان نہیں کیا. انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا خیال میں یہ آئیں گے اور دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور یہ سارے ایکشن لیں گے، تو وہ جو ان کا تھا وہ ہوا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں روپے کی قیمت 200 سے کم لے کے آ جاؤں گا. آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں اس کو جو ہے وہ آسان بنا دوں گا، اور جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو کہوں گا کہ بھائی اس ریٹنگ جو ہے ہماری بالکل ریورس کریں. تو وہ تو ان سے ہوا نہیں، بیکاز ظاہر ہے یہ ان ریئلسٹک قسم کی ان کے جو ہے کہ دعوے تھے. اب ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کیا غلطیاں کیا کی ہیں، غلطیاں تو یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور فنڈامنٹل جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے ڈالرز لے کے آنے ہیں باہر سے، تاکہ آپ جو ہے معیشت کا پہیہ چلا سکیں. تو جب آپ کے ڈالر ہی نہیں آ رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آرٹیفیشلی آپ ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے 3 ریٹ پیدا ہو گئے ہیں. آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے، پھر ایک جو ایکسچینج کمپنیز کا، اور ایک جو ہے جو حوالے کا. اب جن کو 40 روپے زیادہ مل رہے ہوں، وہ مزدور باہر جو بیٹھا ہوا ہے، جو ریمیٹر ہے باہر بیٹھا ہوا، وہ کیوں نہیں حوالہ استعمال کرے گا؟ تو آپ ایک طرف سے تو آپ نے ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ایل سی ہی نہیں کھولیں گے تو امپورٹ ہی نہیں ہوگی، چاہے اس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو جائیں، چاہے ان کی بزنسز بند ہو جائیں، وہ آپ تو کر دیا. دوسری طرف سے جو کہ $3 بلین پر منتھ جو ریمیٹنسز تھیں، وہ آپ تقریباً 2 بلین پہ آ گئی ہیں. اور جو امپورٹس تھی، ایکسپورٹس تھی 3.1، وہ ابھی 2.3 پہ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 2 بلین جو ہے 2 بلین سے تھوڑا کم پر منتھ جو ہے ایک گیپ کریٹ کر دی. اب وہ جو گیپ ہے اس کو آپ کیسے بھریں گے؟ تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا نیور اینڈنگ اچھا ترین صاحب، اس گیپ کو بھرنے کے لیے خبر آ رہی ہے کہ جنیوا جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، وہاں سے ان کو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی خبر دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں. 2 سوال، جنیوا سے کیا امیدیں ہیں، توقعات ہیں ان کو، اور آئی ایم ایف سے کتنے پیسے اگر یہ مل رہے ہیں تو وہ کتنے ٹیکسز ان کو لگانے پڑیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کو تو ان کو کرنا ہی پڑے گا معاہدہ. یہ جو آپ جا رہے ہیں دوست ممالک سے پیسے لے رہے ہیں، ان کا بھی وہ یہی ہوگا کہ جی آپ کو پیسے ہم اس وقت ہی دیں گے جس وقت آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں گے. میرے خیال میں تو یہی ہوگا. لیکن فرض کرو اگر وہ دے بھی دیتے ہیں تو چاہے $5-6 بلین اگر وہ دے دیتے ہیں تو وہ مسئلے کا حل اوور آل نہیں ہے. بیکاز مسئلے کا حل ہے کہ آپ کا جو اپنا جو نظام ہے اس کے بیچ میں آپ جس طریقے سے ہم لے کے آ گئے تھے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو $500 بلین پہ لے کے آ گئے تھے، اور اس کے بعد ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ جیسے جیسے انٹرنیشنل پرائسز نیچے جائیں گی تو اس کو بیلنس کر لیں گے ہم. تو اس میں ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اس میں ایکسپورٹس بڑھا رہے تھے، ریمیٹنسز بڑھا رہے تھے، ہماری جو ایف ڈی آئی تھوڑی بڑھ رہی تھی، آر ڈی اکاؤنٹ ہم نے ڈالا. یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ رک گیا ہے. اور یہ جا کے اگر اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کر کے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بیچ میں جو اور چیز آپ نے کہی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ سخت کنڈیشنالٹیز لے کے آ رہے ہیں. ڈار صاحب مطلب کافی نعرے مار رہے تھے لیکن جو اپنا گھر ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اس کے بیچ میں ہوا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینوں کے اندر ان کے جو فزیکل ڈیفیسٹ ہونا تھا وہ جو 500-600 جو بلین روپے ہونا تھا،
وہ 1.3 ٹریلین ہو گیا، ڈبل ہو گیا، اس میں میسو ایک گیپ آ گیا، اور ہر مہینے یہ بجلی قیمت میں 120 123 بلین بڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نئے ٹیکسز لگا کے دیں، اس کو پورا کریں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ریٹس کیوں ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ ایک نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ 700-800 بلین کا آئے گا نا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اس وقت سب کو سوچنا، جو ہم نے کہا تھا جب بجٹ بنا تھا، کہ یہ جو اپنا ڈیٹ پیمنٹس کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹس ڈالے ہیں وہ 11.5% پہ ڈالے ہیں، کہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا وہ 11.5% ہوگا، وہ چلا گیا 16% پہ۔ تو وہ جو 5-6% کا ہٹ ہے وہ پھر 700-800 بلین کا آئے گا۔ وہ پھر آپ دیکھیں گے وہ مارچ اپریل میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے اور کہیں گے جی یہ بھی پورا کرو۔ تو یہ ایک قسم سے ان کی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا، بہت غلط نیگوشیٹ کیا، اور اس کے بعد اب یہ ان کو وہ وہی ہے نا، یہ اگل تو سکتے ترین ہیں صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں رہتے ہیں، اکتوبر تک چلتے ہیں، تو یہ پھر ایک سے زیادہ یہ منی بجٹس لے کے آئیں گے، نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے ان کو۔ بالکل۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جنیوا میں ڈونرز جی وہاں سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہماری برادری ہے، جو دوسرے ملکوں کی برادری ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو ہمارے فلڈز آئیں، تو وہ جنرسلی کریں۔ لیکن میں اس کی زیادہ امید مجھے نہیں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ وہ جو ہے وہ ہمیں پیسے دیں، کیونکہ اس سے بھی ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ترین صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ 50-60 ارب بچانے کے لیے یہ انرجی کنزرویشن کا پلان دیا ہے، لیکن وہ 360 ارب جو چوری ہو رہے ہیں وہ مافیا چوری کر رہا ہے، ان کے سامنے ہم کچھ کر نہیں سکتے، اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر ملک کے اندر بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ اس دھمکی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرا رہے ہیں یا پھر اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے نااہل ہیں۔ یہ جو تھا یہ سرکولر ڈیٹ، یہ جو آپ کی جو پیمنٹس ہیں، جو انرجی کی پیمنٹس ہیں، یہ 450 ارب روپے کی تھی 2018 میں، اور یہ بڑھ کے 1150 ارب ہوئی پچھلے سال میں۔ جب 1150 ارب کی ہوئی، اور اس کے بیچ میں ہم نے اس کی جو بیچ میں سرکولر ڈیٹ میں پیسے آئے وہ صرف 100 ارب روپے ہم لے کے آئے، اور باقی ہم نے جو ہے اس کا کھپت جو ہے وہ پوری کر دی، کیونکہ ہم نے گروتھ دکھائی۔ ہماری جب گروتھ 6% تھی تو انرجی کی جو تھی وہ گروتھ تھی وہ 12% تھی۔ ہم نے کئی ایسے پروگرامز کیے جس میں ہم نے کہا کہ تم اگر بجلی استعمال کرو گے تو ہم تمہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دیں گے، اس قسم کی اور بہت چیزیں کی، اور ہم نے اس کی جو ہے آپ کے جو لاسز ہیں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی، اور جو ریکوریز ہیں وہ بھی 93% تک لیا۔ ان کے وقت میں اب وہ ریکوریز جو ہیں وہ 83% پہ آ گئی ہیں، ان کی جو لاسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کیپیسٹی پیمنٹس تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، 1150 ہیں،